ایمان رات سے بے سود کمرے میں پڑی ہوئی تھی، اس کی نہیں آ رہا تھا کتنا سب کچھ ہو گیا ہے، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا شامیر کا رشتہ ختم ہو گیا۔ بھلے شامیر کی طرف سے اسے کوئی خوشی میسر نہ تھی، لیکن اسے ایک چاہت میسر تھی جس میں وہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ اسے اس گھر میں بہت اہمیت تھی، ہزاروں ظلم سہنے کے بعد بھی اسے اس گھر کی قدر تھی۔ وہ سارا دن اسی لیے کام کرتی تھی کیونکہ یہ اس کا اپنا گھر تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ داڑ بدر نہیں ہے، اسے ایک چاہت میسر ہے جس کے نیچے وہ سکون سے سوتی ہے، جس میں وہ محفوظ ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ لیکن آج اسے یہ تحفظ بھی چھن گیا تھا۔ ایمان جیسی بے سہارا لڑکی سمجھ سکتی تھی کہ ایک گھر ایسی لڑکی کے لیے کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ چار دیواری کتنی عزیز ہوتی ہے اسے، جس میں اسے تحفظ کا احساس ہے۔ لیکن بھی اسے اپنے والد کا گھر یاد ہے، اب اسے واپس اپنے گھر جانا تھا۔ وہاں پر بھی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم اس کے منتظر تھے۔ وہ ایسی لڑکی تھی جسے نہ مائکے میں سکھ تھا نہ سسرال میں۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اس نے اپنا سامان باندھا۔ وہ باہر آئی جہاں سکینہ اور سعادہ بیٹھی تھی، پاس سے شامل اور مراد بیٹھے تھے۔ سکینہ چچی ان سے کہیں کہ میرے پاپا کو فون کر اور مجھے لینے آئے۔ ایمان نے شامل کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم ونی میں آئی ہو اور ونی میں آئی ہوئی لڑکی واپس نہیں جا سکتی۔ سعادہ نے سادی سے کہا، لیکن اب میں یہاں بھی نہیں رہ سکتی، آپ خود سے سوچیں۔ آپ کو خدا کا کوئی خوف نہیں، ایمان بولی۔ شامیر کا سر جھکا ہوا تھا، وہ نیچے زمین کی طرف دیکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں ابھی بھی غصے سے تھی مگر وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سعادہ ایمان سے بات کرے، شاید وہ ایمان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ تم اسی گھر میں عدت گزارو گے، عدت کے بعد تمہارا نکاح ہم ضمیر سے پڑھوا دیں گے، سعادہ سختی سے بولی۔ اور آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں ایسا کرنے پر راضی ہو جاؤں؟ ایمان بولی۔ تمہارا باپ بھی راضی ہوگا۔ شامیر ایک دم کھڑا ہوا۔ شامیر آرام سے بیٹھ جاؤ، مجھے بات کرنی دو۔ سعادہ نے بیٹے کو آنکھیں دکھا اٹھ کر اس کے قریب اس کے کان میں سرگوشی کی، میں ایسے آرام سے کال کروں گی تمہارے غصے پھر سے سب کچھ بگاڑ دے گا، بہتر ہے تم چلے جاؤ ابھی یہاں سے، سعادہ نے ہلکی آواز میں اس کے کان میں کہا۔ شامیر نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر وہاں سے چل گیا۔ سنو لڑکی، اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اپنے باپ سے کہو کہ ہمیں خون بہا کے 30 لاکھ دے دے، ورنہ پھر اپنی بیٹی کی جان کے قربانی دے دے۔ سعادہ نے کہا، تم شامیر کے غصے سے واقف ہو، اگر تم واپس چلے گئے تو وہ یقیناً تمہارے باپ اور بھائی کو مار دے گا۔ سعادہ نے مزید ڈرایا۔ مراد ایک نظر سعادہ پر ڈالی اور وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا ہناس بڑھا ان عورتوں کے دماغ میں۔ مراد زیر لب بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، میں ہرگز کسی سے نکاح نہیں کروں گی اور نہ ہی تو اس گھر میں رہوں گی۔ میں کمزور نہیں ہوں پہلے جتنا ظلم سہا، یہ سوچ کر کہ اپنے شوہر کے گھر میں ہوں۔ یہاں کی آدھی عورتیں یہ سوچ کر سسرال کے مظالم برداشت کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں، لیکن اب جب شوہر ہی اپنا نہیں رہا تو میں کیوں آپ لوگوں کی باتیں سننے؟ ماں نے کہا، کیونکہ تمہیں اپنے بھائی کی جان بچانی ہے۔ سعادہ نے کہا۔ اسے حیدر یاد آیا، حالانکہ اس کا حیدر سے کوئی خاص جذباتی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ شامیر کو بھی جان گئی تھی۔ آپ لوگ مجھے والد کے گھر چھوڑ آئیے، پھر ابو جو فیصلہ کریں گے وہی میرا فیصلہ ہوگا، ایمان نے کہا۔ سکینہ، اسے میری زبان سمجھ میں نہیں آ رہی، اسے تم اپنی زبان میں سمجھاؤ، سعادہ نے کہا اور وہاں سے اڑ کر چلے گی۔ سکینہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ دیکھو ایمان، یہ وقت سمجھداری کا ہے، تم ہر پہلو پر غور کرو تو تمہیں سعادہ کی بات صحیح لگے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تمہاری واپس جانے سے تمہارے مائکے والے کو نقصان ہوگا، یا انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑے گا یا جانی نقصان۔ تم شامیر کو جانتی ہو، دوسری بات یہ کہ تم ونی میں ہو اور یہ سردار کو ویسا تھا، واپس جا کر شاید ہی کوئی اور شخص تم سے شادی کرنے پر راضی ہو۔ شامیر نے غصے میں وہ سب کہا تھا، یہ تو شکر ہو کہ اس نے الزام لگا کر تمہیں قتل نہیں کیا، غیرت کے نام پر، ورنہ گاؤں میں عورتیں ایسے الزام پر قتل ہو جاتی ہے۔ وہ شاید یہ سب نہیں چاہتا تھا، لیکن غصے میں کہہ بیٹھا، تم عدت کا وقت یہاں آرام سے گزار لو، پھر ہم تمہارا حلالہ کروا کر واپس شامیر سے تمہارا نکاح کروا دیں گے۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ تم بھی یہ بات بھول جاؤ گے اور شامیر بھی بھول جائے گا۔ ابھی ہمارے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں، تم سمجھداری سے کام لو، تم واپس شامیر کے پاس آ جاؤ گی اور سب صحیح ہو جائے گا، پھر سب لوگ بھول جائیں گے اس واقعے کو۔ میری بات جائے تو شامیر تمہیں جان سے مار دے گا، لیکن تمہیں واپس نہیں بھیجے گا۔ تم اس کا حال دیکھ چکی، بس تمہیں تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی، پھر تم شامیر دوبارہ سے ایک ساتھ رہنے لگو گے۔ تم دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم واپس شامیر کی نہیں ہونا چاہتے؟ سکینہ کے سوال میں ایمان نے اسے زخمی نظر سے دیکھا۔ ایمان نے بھی حالات کا آگے ہار مان لی، لیکن یہ راز نہیں رہ سکا۔ شامیر نے ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کو بتا دیا اور اس کے دوستوں نے اس کا یہ راز فاش کر دیا۔
مجھے تم لوگوں سے امید نہیں تو میں نے تم لوگوں کو دوست سمجھ کر اپنا راز بتایا، تم لوگوں نے سارے گاؤں میں ڈنڈورا پیٹ دیا۔ شامی نے اپنے دوستوں سے شکوہ کیا، تم کیوں پریشان ہوتے، تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، تم کسی سے بھی شادی کر سکتے ہو، چھوڑ دو اس لڑکی کی جان۔ قاسم نے کہا، دوسری شادی تو میں ضرور کروں گا، لیکن ایمان کی ملکیت کھونا نہیں چاہتا، اور وہ بنی میں آئی ہے، اسے واپس نہیں بھیج سکتا اسے۔ شامی نے کہا، اسے شدت سے ایمان کی عدت ختم ہونے کا انتظار تھا۔ مراد کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اسے کھڑکی کے باہر سے سکینہ اور سعادہ کی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ شاید مراد چھت پر ہے۔ ویسے سعادہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تم ایمان کو پسند نہیں کرتی اور تم چاہتی تھی کہ شامل اسے چھوڑے، لیکن اب تم کیوں بضد ہو کہ وہ اسی گھر میں رہے، حالانکہ تمہاری جان بھی اس سے چھوٹ گئی ہے، تم چاہو تو اسے واپس بھیج سکتی ہو۔ سکینہ کے ذہن میں کب سے یہ بات کھٹک رہی تھی، آج اس نے سعادہ سے پوچھ لیا۔ ساری بات سمجھداری کی پہلی بات ہوئی ہے کہ مجھے اس عرصے میں اندازہ ہوگا کہ ایمان بے زبان ہے، دوسرا یہ کہ وہ گھر کا سارا کام کرتے، صفائی دینا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، تیسری بات یہ کہ اب شامل بھی اس سے ویسی محبت نہیں کرتا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اگر میں نے شامل کی شادی کسی اور سے کروائی تو ضرور وہ لڑکی طاقتور ہوگی، تیز ترین ہوگی، گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، وہ شامل کو اپنے قابو میں کر لے گی، اس کی زبان میں 10 گز ہوگی کیونکہ وہ ونی نہیں ہوگی۔ میں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں شامل کی دوسری شادی نہیں کرواؤں گی، ایمان کا حلالہ کروا کے اس کی شادی شامل سے کرواؤں گی تاکہ ایمان یہ گھر سنبھالے اور میرے قابو میں رہے۔ دوسری لڑکی آئی تو وہ شامل کو الگ کر لے گی، ساری زمینوں کا حرج اپنے قبضے میں کروا لے گی، ہم لوگ بھوکے مریں گے۔ سعادہ کی بات سن کر سکینہ حیران ہوگی، اس نے واقعی لمبی سوچی ہوئی تھی، اپنی بیٹی کو زبان نہیں دیکھتی، یہ عورت جو 10 گز کی ہے۔ سکینہ نے دل میں کہا، کمرے میں لیٹے ہوئے مراد نے سعادہ کی ساری باتیں سن لی تھی۔ ایمان نے اسی گھر میں عدت گزار، لیکن اسے کام بھی کروایا گیا، یہ عدت بس نام کی تھی۔ وہ بیچاری کمرے سے باہر سارا کام کرتی تھی، اپنا چہرہ نقاب میں لپیٹ کر۔ بہرحال وہ دن بھی آ گیا جس کا شامل کو شدت سے انتظار تھا۔ ایمان کی عدت ختم ہوئی تو اگلے دن ہی شامل نے ضمیر کو پکڑ لیا، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، میری جان بخش دیں آپ لوگ۔ ضمیر اس بات سے خوفزدہ ہو گیا، وہ سادہ سا لڑکا تھا، اسے غصہ آ گیا، وہ اسی وقت باس پکڑ کر شہر چلا گیا اپنے دوست کے پاس۔ اس کے جانے سے شامل پریشان ہو گیا۔ تو پریشان کیوں ہوتا ہے، ہم تیرے 3 دوست ہیں قربانی دینے کے لیے، تیرے لیے اتنا نہیں کر سکتے کیا ہم؟ حامد نے کہا تو شامل پریشان ہوا، اسے ان میں سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا، ان سب کی نیت آنکھوں سے پہچان رہا تھا، وہ ساری رات سو نہیں سکا، اسے ضمیر کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا، ایک ایسا حساس معاملہ جس میں وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک آئیڈیا آیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ مراد کے کمرے میں آہستہ سے دروازہ بجایا، مراد بھی جاگا تھا، موبائل میں انٹرنیٹ چلا کر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا، ہے تو ہے، اس نے شامل کو دیکھا تو پوچھا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شامل اندر آ گیا اور اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی، چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دیکھ مراد، وہ آخری انسان ہے جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ شامل کی بات مکمل نہیں ہوتی، مراد سمجھ گیا اور آدھے میں کاٹ دی اس کی بات۔ میں ایمان سے نکاح نہیں کروں گا، مراد نے اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر شامل سے کہا، اس کے چہرے پر سخت تاثرات ہے۔ انکار مت کرو مراد، تم میری آخری امید ہو، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، میں نے ایک دن گنا ہے اس عرصے میں۔ شامل نے بے بسی سے کہا، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میں امید کرتا ہوں کہ تم آج بھی اس پریشانی میں میرا ساتھ دو گے۔ شامل نے کہا، اور اگر میں نے تمہارا بھروسہ توڑ دیا تو؟ مراد نے کہا، مجھے یقین ہے تم ایسا نہیں کرو گے، تم ایمان کی عزت کرتے ہو، میں جانتا ہوں تم نے کبھی بھی اسے غلط نظر سے نہیں دیکھا، میں لوگوں کی نظر پہچانتا ہوں۔ شامل نے کہا، وہ جانتا تھا مراد نے کبھی ایمان کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ کافی دیر تک مراد سوچتا تھا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ بھی صحیح ہے۔ مراد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شامل نے ہوشی سے اسے گلے سے لگا لیا، میں جانتا ہوں تو میری مدد ضرور کرے گا۔ شامل جذباتی ہو گیا، مراد نے اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ صبح سویرے ہی شامل نے قاضی کو بلوایا اور نکاح کا بندوبست کیا۔ ایمان ابھی بھی سمجھ رہی تھی کہ اس کا نکاح ضمیر سے ہو رہا ہے، وہ نہیں جانتی تھی ضمیر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جب نگاہ نے ضمیر کی جگہ مراد کا نام لیا تو وہ حیران رہ گئی، اس نے حیرت سے سکینہ اور سعادہ کو دیکھا، ان دونوں نے اسے بولنے کا اشارہ دیا۔ ایمان کے نظروں کے سامنے مراد کا چہرہ آ گیا، کیا سوچ رہی ہو ایمان؟ جلدی سے ہاں کر دو، سعادہ نے کہا۔ ایمان تو جیسے سکتے میں ہی چلی گئی تھی، پھر سعادہ کی آواز پر وہ چونکی اور اس نے قبول ہے کہا۔ نکاح ہو گیا تو سب چلے گئے تھے جو نکاح کے لیے آئے تھے، گواہ بند کو سے طلاق دے۔ مراد سب کے جانے کے بعد ایک دم شامل مراد کے پاس آیا اور اس نے کہا،
اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی ابھی تو نکاح ہوا ہے، کم از کم رات تک صبر کرو۔ مراد نے مسکراتے ہوئے شامر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا۔ شامر کا دل ایک پل کو ڈوب کر بڑا تھا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں، چپ ہو کر بیٹھ گیا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہوئی تو شامر پھر مراد کے پاس آیا۔ شامر، مسئلہ یہ ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور اس طرح سے پلاننگ کیا حلال کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ مراد نے آرام سے شامر کے سر پر بام پھوڑا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ شامر نے غصے سے کہا، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ تک کہا تھا کہ اگر میں تمہارا بھروسہ توڑ دوں تو میرا نکاح کا ارادہ ضرور تھا، لیکن طلاق دینے کا بالکل نہیں۔ مراد نے پرسکون ہو کر کہا۔ شامر ایک دم سے باہر آیا۔ اماں، ابا، چچی، دیکھیے یہ مراد کیا کہہ رہا ہے۔ شامر کی آواز پر سب وہاں اکٹھا ہو گئے۔ کیا کہہ رہا ہے شامر کے والد؟ صادق احمد نے کہا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان کو طلاق نہیں دے گا۔ شامر کی آواز کمرے میں بیٹھے ایمان نے بھی سنی تو اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور سر آسمان آ گرا۔ مراد، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ سعادہ نے پوچھا۔ جی بالکل سچ کہہ رہا ہے، مراد نے آرام سے کہا۔ ایمان بھی کھڑکی کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور سننے لگی، تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے مراد۔ سعادہ نے کہا، آپ لوگ چاہیں جو کچھ بھی کر لیں معصوم کے ساتھ، لیکن کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے۔ آپ اس پر الزام لگائیں، اس کی تصدیق کریں، اسے جانوروں کی طرح کام لیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی آپ کو کچھ بولنے والا نہیں، لیکن دوسرا کوئی آپ کو کچھ بھی نہ کہے، یہاں تک کہ آپ کو دھوکہ بھی نہ دے۔ آپ ہر طرح کا ظلم کریں اس پر، لیکن آپ کے ساتھ کوئی برا نہ کرے۔ اس بار مراد کی آواز تھوڑی اونچی تھی۔ ایمان حیرت سے اب کھڑکی کے پار سے مراد کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اس وقت اس کا شوہر تھا اور اس کے حق میں بول رہا تھا۔ ایمان سے نکاح تو میں کر کے رہوں گا ہر حال میں۔ شامر نے مراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سادگی سے کہا، میری لاش پار سے گزر کر لینا نکاح سے، کیونکہ میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں۔ مراد نے بھی شامر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ دونوں کی آنکھیں چار تھیں۔ اس دو پل دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو ایسے زور آنکھوں سے دیکھتے تو میں ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ شامر سب کی انتہا پر تھا۔ بات بالکل صاف ہے شامر، اب جب تک میں زندہ ایمان کو طلاق نہیں دوں گا۔ ایمان سے نکاح کرنے کے لیے یا تو تمہیں میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا یا پھر خود مجھے جان سے مار دو۔ مار سکتے مجھے؟ مراد نے بھی سب سے کہا۔ وہ چاہتا تھا شامر اسے نہیں مار سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ایمان ہی فیصلہ کرے گی کہ اسے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ شامر نے پورے یقین سے کہا، اسے یقین تھا ایمان اس کا ساتھ دے گی۔ ایمان شامر پوری قوت سے چلائے۔ اس کا چلانا سن کر ایمان کے پاؤں لرزنے لگے۔ وہ باہر نہیں آئی۔ خوف کے مارے تو شامر اندر جا کے اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا باہر لایا۔ ہاتھ چھوڑ اس کا۔ مراد نے ایک دم آگے بڑھ کر ایمان کا ہاتھ شامر کے ہاتھ سے چھڑوایا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اب گھر والے اس وقت خاموش کرے مراد اور شامر کی جنگ دیکھے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بتاؤ ایمان، بولو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے؟ شامر نے کہا تو ہمیشہ کی طرح۔ ایمان ڈر گئے۔ پلیز مراد، آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایمان نے روتے ہوئے مراد کے سامنے ہاتھ جوڑے تو مراد مسکرا دیا۔ ابھی بھی آپ اس سے ڈر، یہ لوگ اب آپ کے حاکم نہیں، اب جو کچھ بھی ہوں آپ کا میں ہی ہوں۔ مراد نے کہا، وہ سمجھ کر کہ ایمان سے خوفزدہ ہے شامر کے غصے سے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے چھوڑے آپ۔ ایمان کا جواب سن کر شامر نے فاتحانہ انداز میں مراد کو دیکھا۔ سوری، میں تو اب ایسا نہیں کرنے والا، مراد کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان ابھی بھی شامر کو خوف بڑی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ شامر سر پکڑ کر چار پر بیٹھ کر اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ وہ پھر سے مراد کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا۔ میں نے تم پر اس لیے بھروسہ کیا کیونکہ تم نے کبھی غلط نگاہ ایمان پر نہیں ڈالی۔ شامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ اس وقت تمہاری بیوی تھی اور میری بھابھی، میں اس کے بارے میں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا کچھ، اور اب وہ میری بیوی اور تمہاری بھابھی۔ اب میں تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ تم بھی اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچے کہ مراد نے کہا۔ وہ پرسکون ہو کر چارپائی پر لیٹ گیا اور موبائل میں گیم کھیلنے لگا۔ شامر اس کے اطمینان پر حیران تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دو گے، شامر نے بے بسی سے کہا۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، ذرا مجھے امید ہوتی کہ اس سے دوبارہ نکاح کے بعد اسے خوش رکھو گے، لیکن تم سب نے اس بیچاری کو ہمیشہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ مگر سوری، میں ایسا نہیں کر سکتا، مراد نے کہا۔ مگر وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تم نے اس کا جواب سن لیا۔ شامر نے اس بار آرام سے کہا۔ وہ غصے سے کام نہیں بنا تو وہ آرام دہ لہجے میں بات کرنے لگا۔ شامر، تم اپنا اور میرا وقت ضائع کرو، بہتر یہ ہوگا کہ جا کر سو جاؤ اور اس بات کو بھول جاؤ۔ تمہیں دوسری لڑکیاں مل جائیں گی مگر اب ایمان تمہیں نہیں ملنے والی۔ مراد موبائل پر ہی نظریں مرکوز کرتے بولا۔ وہ شامر کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ شامر کافی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر باہر آ گیا۔ ایمان ابھی بھی وہاں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔
شامل نے ایک نظر ایمان پر ڈالی، دوسری نظر گھر والوں پر اور پھر باہر نکل گیا۔ پھر وہ ساری رات باہر دوستوں کے ساتھ رہا۔ ایمان بوجھل قدم اٹھائے اسی کمرے میں چلے گئے جس میں پہلے وہ سویا کرتی تھی۔ وہاں جا کر وہ 4 بار پہ لیٹ گئی۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہو گیا ہے، لیکن جو بھی ہوا تھا وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں تو سوچا تھا وہ دوبارہ شامل سے نکاح کر کے پھر سے ویسی زندگی گزارے گی، ویسی غلامی مراد کے ساتھ زندگی گزارنے کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، نہ ہی تو اس نے کبھی مراد کو اس نظر سے دیکھا تھا۔ کیا اب مجھے باقی کی زندگی مراد کی بیوی بن کر اس گھر میں رہنا ہوگا؟ انہوں نے خود سے سوال کیا۔ سب گھر والوں کو تو جیسے سانپ بھی سونگھ گیا تھا، کوئی کچھ بول ہی نہیں سکا۔ شامل کے ابا آپ مراد کو سمجھائیں، وہ آپ کی بات نہیں ٹالتا۔ سعادہ نے بے بسی سے سعادہ کا محض سے کہا، وہ جانتی تھی کہ مراد سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ان کی بات کو خاطر میں ہی نہیں لائے گا۔ جب اس نے شامل کی نہیں سنی تو وہ سعادہ کی کیا سنے گا؟ تم جانتی ہو مراد کسی کی نہیں سنتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، میرے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ پہلے سے سب کچھ طے کیا ہوا تھا۔ اب جب اس نے شامل کو چپ کروا دیا تو میں کیا چیز ہوں؟ صادق بولے، لیکن آپ ایک کوشش تو کر دے کہ دیکھیں۔ سعادہ نے کہا تھا وہ مراد کے پاس ہے۔ مراد مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، صادق احمد نے کہا۔ میں بہت معذرت ہوں چچا جان کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اب مراد نے موبائل ایک طرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں سمجھوں کہ میری بہو کو دیکھ کر تمہاری نیند خراب ہوگی؟ صادق احمد نے کہا، نہیں، آپ یہ سمجھے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ مراد نے کہا، اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا تو میرا بیٹا پاگل ہو جائے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، خود کو مار بھی سکتا ہے یا تمہیں مار دے گا، تم جانتے ہو اسے۔ صادق احمد نے اسے ڈرایا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر اسے مارنا ہوتا تو آج خود کو یا مجھے مار ہی دیتا، کچھ دن بعد وہ سب بھول جائے گا، آپ آرام سے رہیں۔ مراد بولا، میں گاؤں والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ انہوں نے کہا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مراد نے انہیں لاجواب کر دیا۔ صادق احمد نے اپنی ٹوپی اتار کر مراد کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ آخری حربہ تھا جو وہ آزما رہے تھے۔ مراد نے تھوڑی دیر ان کو دیکھا اور پھر اپنے قدموں میں پڑی ان کی ٹوپی کو دیکھا۔ ان کی ٹوپی اٹھا کر صاف کیا، ان کے سر پر رکھ دی۔ دوبارہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن اس وقت مجھے سب سے زیادہ اپنی بیوی کی عزت عزیز ہے، ورنہ میں آپ کی بات ضرور مانتا۔ مراد نے کہا، باہر نکل گیا۔ بالحال صادق احمد کو مراد کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ کوئی اور ہوتا تو وہ ان سے جھگڑا کرتے، لیکن وہ ان کے محروم بھائی کا بیٹا تھا، ان کی ایک ہی نشانی تھا اور انہیں عزیز بھی تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے واپس چل گئے۔ کیا بھائی، ہمیں تو آپ کی شادی کی بہت ارمان تھے، ہم نے سوچا تھا ایسی بھابھی لائیں گے، ایسے کپڑے پہنے کے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ نے تو اس ایمان سے ہی نکاح کر لیا، ہمیں تو وہ اچھی نہیں لگتی۔ اب یہ بار عافیہ اور صفیہ دونوں اس کے پاس شکوا کرنے لگی، اگر تم اسے میری نظر سے دیکھو تو تمہیں اچھی لگے گی، اور کپڑے میں تم لوگوں کو بہت اچھے لا کر دوں گا، شہر میں ولیمہ کروں گا، اپنا انشاءاللہ تم لوگوں کو وہاں لے کر جاؤں گا، وہاں پر اپنے سارے ارمان پورے کر لینا۔ مراد نے ان دونوں سے کہا، وہ تو صحیح ہے، لیکن ہمیں بھابھی نہیں پسند۔ عافیہ بولی، میں نے کہا نا اسے میری نظر سے دیکھو، تمہیں پسند آئے گی۔ مراد نے کہا، اب ہمارے پاس تو اپنی ہی نظریں ہیں اور ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اب آپ کی نظر سے کیسے دیکھیں؟ بات سمجھ نہیں آئی۔ صفیہ نے کہا، چل اب دونوں میرا دماغ مت کھاؤ، سونے جاؤ جا کر۔ مراد نے کہا تو وہ دونوں اپنے کمرے میں گھس کے مراد اٹھا اور ایمان کے کمرے میں آیا۔ وہ وہاں حواس بات بیٹھی ہوئی تھی، مراد کو دیکھا وہ ٹھیک سے بیٹھ گئی۔ مراد نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کل صبح آپ میرے ساتھ شہر چل رہی ہیں، اپنی پیکنگ کا لئے، آج میری جاب لگی اور آپ وہاں میرے ساتھ رہیں گے۔ مراد نے کہا تو ایمان ایک دم سے چارپائی سے اتری، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے آزاد کر دے ورنہ شامل پتہ نہیں کیا کر لیں گے۔ ایمان نے کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑا۔ مراد نے سینے پر ہاتھ باندھے اور اسے دیکھتے رہا، پھر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس اگر کہ آپ کو دو ٹوکے کا نہیں کرنا چاہتا۔ مراد نے کہا، آپ وہاں مجھے اہمیت دے رہے ہیں، میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں، میں بننے میں آئی تھی، میں صرف کام کے لیے بنی ہوں، میں ایک غلام ہوں، باندھی ہوں، اور اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان اب چارپائی کے کنارے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مراد حیرت سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا نا، آپ اپنا سامان باندھ لیں، صبح ہوتے ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ مراد نے کہا، آپ کو جانا ہے تو چلے جائیے، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا۔ ایمان نے کہا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، میں آپ کو اس طرح سے اب اس گھر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے کسی بار بھی بھروسہ نہیں رہا اب ہاتھ کا شامل پر، میں آپ کو اس کے ساتھ اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مراد نے اس بات سچی سے کہا۔ ایمان سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچا، ساتھ میرے
دل میں ہمیشہ سے شامل تھے، میرے لیے بہت مشکل ہے ان کے علاوہ کسی اور کا سوچنا۔ ایمان نے چہرہ دوسری طرف پھیر کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مراد کا وہاں سے چلا گیا۔ بیوقوف لڑکی، کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہو جبکہ قسمت میں تمہیں اتنا اچھا موقع دیا؟ چلی جاؤ مراد کے ساتھ۔ ساتھ سے تم سے کام کروانے کے لیے یہ سب یہ ہے تاکہ وہ تمہیں ساری زندگی نوکرانی بنا کر رکھ سکے۔ وہ بھی مفت کی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ تم شامل کے دل سے اتر چکی ہو۔ تم جاؤ گی تو ان کو لگ پتہ جائے گا جب سارا کام کرنا پڑے گا۔ ماں بیٹی کو سکینہ نے سمجھا پر شامل، ایمان نے کہا، بھول جاؤ شامل کو، ذلت اور رسوائی کے سوا اس نے تمہیں دیا ہی کیا؟ سکینہ نے اس کا برین واش کیا، لیکن پھر بھی اس کا ذہن مراد کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور نہ ہی تو یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اسے بس یہ ہوتا کہ شامل پیچھے کوئی ہنگامہ کرے گا۔ اس کے دل میں شامل کا خوف اس قدر بیٹھ گیا تھا کہ وہ اسے آگے کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، بس اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ ایمان مراد کے سہشار جھاڑ تھی، وہ کس دل سے تیار ہوئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ مراد نے ضد کی کہ اسے آنا ہی پڑا۔ سکینہ نے بھی اسے بہت سمجھا، لیکن وہی ایک خوف اس کے دل میں تھا اور اسے شامل کا خیال آ رہا تھا، وہی شامل کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں شامل کا اتنا خوف بیٹھ چکا تھا کہ اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ اب شامل کا اسے کوئی رشتہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بنا کسی حق اور باطل کے اسی رشتے کے ہمارے سر پر ہاتھ سوار ہو جاتا ہے۔ ان کا خوف ہمیں جینے نہیں دیتا، ان کا خوف ہمیں خوشیاں محسوس کرنے نہیں دیتا، ان کا خوف ہمیں آزادی تک محسوس کرنے نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کو ہم خود ہی سر پر چڑھا لیتے۔ ایک ایسا شخص جس نے ہر پل کی تصدیق کی، ایک ایسا شخص جس نے دوستوں کے بیچ میں اس کے راز فاش کیے، ایک ایسا شخص جس نے مطلب کے لیے محبت کا، ایک ایسا شخص جس نے الزام لگا، جس نے شک کی بنیاد پر اسے صفائی کا موقع دیے بغیر ہی رشتہ توڑ دیا۔ ایمان کے ذہن میں آج بھی وہی شخص سوار تھا۔ وہ اپنے مہربان شوہر کے پہلو میں بیٹھی اس شخص کا سوچ رہی تھی۔ گاؤں سے شہر تک یہ 8 گھنٹے کا سفر بھی اختتام پذیر ہوا۔ وہ دونوں بس سے اترے اور مراد نے رکشے والے کو اشارہ کیا، اپنا سامان اس میں ڈالے۔ ایمان کو بٹھایا، خود بھی بیٹھ گیا۔ شام ہونے والی تھی، رکشہ ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکا۔ وہ دونوں رکشے سے اترے۔ وہاں پر ایک شخص مراد کے انتظار میں کھڑا تھا۔ یہ لو اپنے فلیٹ کی چابی۔ اس شخص نے چابی مراد کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ آدھا سامان اٹھایا، آدھا مراد نے اٹھایا۔ بلڈنگ میں تیسری منزل پر موجود ہوں، ایک فلیٹ میں داخل ہوا۔ یہ 2 کمرے کا ایک نیا فلیٹ تھا جس کی دیواروں سے رنگ کی بو آ رہی تھی، سفید رنگ شدہ دیواریں چمک رہی تھی۔ چھوٹے سے لاؤنج کے ساتھ اوپن کچن نظر آ رہا تھا اور ایک پتلی سی گلی جیسی جگہ تھی۔ آگے 2 دروازے دکھائی دے رہے تھے، وہ یقیناً کمروں کے تھے۔ ضرورت کا جو سامان تم نے لکھ دیا تھا وہ میں لے کر رکھ دیا، جو رہ گیا وہ تم خود لانا۔ اب میں چلتا ہوں۔ شخص یقیناً میرا دوست تھا جس نے مراد کے نمبر پہلے سارا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کا نام جنید تھا۔ کوئی کام ہوا تو فون کر لینا، میرا فلیٹ یہاں سامنے ہی ہے۔ جنید نے کہا۔ وہاں سے چلا گیا۔ ایمان جلدی سے ایک کمرے میں گھس گئی۔ اسے مراد سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہاں پر خالی کمرے میں ماربل پر ہی باہر گئی اور سوچنے لگی، ارے آپ نیچے کیوں بیٹھے؟ مراد نے کہا اور لاؤنج میں موجود فوم کپڑے میں لے آیا۔ اس پر آرام کر، آپ تھکی ہوں گی۔ مراد کا باہر آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایمان اس سے کترا رہی ہے۔ اس نے دوسرا فوم اٹھایا اور دوسرے کمرے میں ڈال دیا۔ لاؤنج میں جو سامان رکھا ہوا تھا وہ بے ترتیب تھا، یہ تو اب صبح ہی جا کر سیٹ کرنا تھا۔ مراد دوسرے کمرے میں لیٹ گیا۔ وہ بہت تھکا تھا۔ پھر اسی کا خیال ہے کہ ایمان کو چائے کی طلب ہوگی، اسے خود بھی طلب ہو رہی تھی سفر کی وجہ سے، اور سوچ ہی رہا تھا کہ ڈور پر بیل بجی۔ مجھے لگا تمہیں چائے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جنید چائے لے کر حاضر ہو گیا۔ واقعی بہت ضرورت ہے۔ مراد نے تھرماس اس سے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، یہ پیسے دو اور نیچے ہوٹل سے کھانا بھی لے آؤ۔ مراد نے اسے پیسے دیے۔ نہیں، آج تم میرے مہمان ہو، میری بیوی نے کھانا تیار کر لیا، تم چائے پیو جب تک میں کھانا لے کر آؤں گا۔ بیوی، جنید نے کہا۔ مراد چائے کپ میں بڑھ کر ایمان کے پاس آیا اور اسے چائے پیش کی۔ انہوں نے دیکھا ایمان کا موڈ خراب ہے، میرا غصہ چائے پر مت اتار۔ مراد نے چائے اس کے سامنے رکھی اور دوسرے کمرے میں آ گیا۔ ایمان نے چائے کو دیکھا، اسے طلب بہت تھی، وہ چائے اٹھا کر پینے لگی۔